بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ صفحہ نمبر ہے 282، آیت نمبر ہے 48 اور 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون۔ ونادى اصحاب الاعراف، اصحاب الاعراف پکاریں گے رجالاً آدمیوں کو، یعرفونہم جن کو وہ پہچانتے ہوں گے، بسیماہم ان کی نشانیوں سے، قالوا انہیں کہیں گے، اصحاب اعراف انہیں کہیں گے، ما اغنی عنکم جمعکم نہیں کفایت کیا، نہیں بچا پایا تم کو تمہارا جمع کردہ مال و متاع، وما کنتم تستکبرون اور جو تم تکبر کرتے تھے، تمہارا کبر بھی تمہارے کام نہیں آیا۔ اہؤلاء الذین کیا یہی ہے نا وہ لوگ، اقسمتم جو دنیا میں قسمیں اٹھاتے تھے، لا ینالہم اللہ برحمہ کہ اللہ کی رحمت تم کو نہیں ملے گی، لیکن آج کیا ہوا، ادخلوا الجنہ اللہ نے ان کو کہا جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم نہ خوف ہوگا تم پر، ولا انتم تحزنون اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ بات اصحاب اعراف کی ہو رہی تھی۔ اصحاب اعراف وہ لوگ ہیں جو ایک دیوار کے اوپر کھڑے ہوں گے، ایسی دیوار ہوگی جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگی، اس دیوار کے اندر والے حصے پہ رحمت ہوگی یعنی وہ جنت والا حصہ ہوگا، اور باہر والے حصے پہ عذاب ہوگا یعنی وہ جہنم والا حصہ ہوگا۔ اس کے اوپر چند لوگ کھڑے ہوں گے جنہیں اعراف کہا جاتا ہے، صاحب اعراف۔ ان کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے اور یہ امید کرتے ہوں گے کہ یہ جنت میں جائیں گے۔ کل ہم نے پڑھا کہ اصحاب اعراف کو پہلے وہ جنت والوں کی طرف دیکھیں گے اور ان کو سلام بھی کہیں گے، ان کے ساتھ باتیں بھی ہوں گی اور انہیں کہیں گے ہمیں امید ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کا چہرہ جہنم والوں کی طرف پھیر دے گا۔ کل ہم نے پڑھا کہ انہوں نے کہا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اللہ ہم کو ان سے بچا۔ آج اس آیت میں، پہلی آیت میں، ونادى اصحاب الاعراف، اعراف والے ان جہنم والوں کو کہیں گے۔ کن جہنم والوں کو؟ رجالاً ایسے لوگ ہوں گے، مرد بھی ہو سکتے ہیں، خواتین بھی ہو سکتی ہیں، یعرفونہم بسیماہم، بسیماہم جن کو وہ ان کی نشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک تو جہنمی لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے یا پریشان ہوں گے جن کی وجہ سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ دوسرا اس آیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ دنیا میں ان کو پہچانتے ہوں گے، پتہ ہوگا یہ فلاں لوگ ہیں۔ مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے ایسے کہ اللہ نہ کرے ہمیں خبر مل جائے کہ فلاں جگہ حادثہ ہوا ہے، کسی گاڑی میں 10 لوگ مارے گئے، ایک عام ہم افسوس کریں گے بس ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ پتہ چل جائے ان 10 لوگوں میں 2 لوگ ایسے بھی ہیں جو اس علاقے کے ہیں، ہمارے گلی کے ہمسائے کے ہیں، پھر اور تھوڑا سا دکھ ہوتا ہے، یار یہ تو اپنے ہیں۔ تو اس طرح وہ پہچانیں گے، یہ تو میں جانتا ہوں اس کو، یہ بھی جہنم میں، اور یہ تو میرا گلی والا تھا، یہ بھی جہنم میں۔
یا وہ اہم لوگ ہوں گے، مثال کے طور پر مشہور لوگ، آج کے زمانے میں اگر کوئی کسی کا کوئی مثال کوئی مشہور شخصیت ہے، اس کے چاہنے والے لاکھوں میں ہیں، تو یہ اصحاب اعراف اس آدمی کو دیکھیں، او تو بھی جہنم میں، او بھائی تیرے تو چاہنے والے لاکھوں میں تھے، تیرے فالوور لاکھوں میں تھے، تو بھی جہنم میں۔ یا وہ مثال کے طور پر لیڈر ہوں گے جن کو وہ جانتے ہوں گے، کسی جماعت کا لیڈر ہے، اب وہ بھی جہنم میں، اور تو بھی جہنم میں، اور تجھے تو لاکھوں کا ووٹ پڑتا تھا، تو بھی جہنم میں۔ تو یہ بات ہے، تو یہ ہے بسیماہم، یعنی وہ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے، اور تو فلاں ہے، تو بھی جہنم میں چلا گیا۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، یہی وجہ کہ یہ وہ اگلا لفظ بولیں گے کہ تم عامی لوگ نہیں تھے، تم تو بڑے وڈیرے چودھری تھے، لاکھوں لوگ تمہارے ساتھ تھے، تو ما اغنى عنكم جمعكم، یہ جو سارا دنیا میں رہ کر ساری تگ و دو کر کے محنت کر کے لاکھوں فالوور تم نے اکٹھے کیے، کدھر گئے وہ سارے؟ یا تم لیڈر تھے، بڑے بڑے تھے، تمہیں تو لاکھوں ووٹ پڑتے تھے، تو وہ کدھر گئے سارے؟ آج کوئی ووٹ نہیں پڑا، دنیا میں تو بڑے ووٹ اکٹھے کر لیے، آج کہاں گئے؟ دنیا میں تیرے چاہنے والے بڑے تھے، تیرے اشارے پہ بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، آج کدھر گئے؟ تو ما اغنى عنکم جمعکم، جو بھی تو نے جمع کیا مال و متاع، تو قرآن کہتا ہے ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، وہاں پہ نہ انسان کا مال کام آئے گا نہ کسب کام آئے گا، جو بھی کمایا کسی کام کا نہیں۔ تو یہ وہ بات کہیں گے کہ ما اغنى عنکم جمعکم، کہ وہ جو تم نے دنیا میں جمع کیا، لوگ جمع کیے، مال دولت جمع کی، یا شان و شوکت جمع کی، جس کے لیے پوری دنیا تو نے خرچ کی ہے، اب وہ ساری شان و شوکت کدھر ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جہنم کا صرف ایک چکر لگنے سے انسان کو دنیا کی ساری شان و شوکت بھول جائے گی، اور وہ کہے گا کہ سکھ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایسا شخص جس کے پاس مال و متاع بھی ہے، چتراہٹ بھی ہے، شان و شوکت بھی ہے، سارا کچھ ہے، جہنم کے ایک چکر سے بھول جائے گا۔ وما کنتم تستکبرون، اور وہ کدھر ہے تمہارا کبر؟ آج وہ بھی تمہارے کام نہیں آیا، تم میں کہتے تھے میں بڑی شے ہوں۔ دنیا میں عموماً کبر انہی لوگوں کو ہوتا ہے جن کے پاس مال و متاع ہو، تو مال و متاع تمہارے پاس تھا، شان و شوکت تھی، وہ جو تمہارے اندر کبر آ گیا کہ میں ہی ہوں۔ اچھا، جس کے پاس مال و متاع ہو نا، وہ کبر آ جانا کوئی بعید بات نہیں ہے، اکثر امیر لوگوں کے اندر کبر آ جاتا ہے، یا وہ لوگ جو زیادہ مشہور ہو جائیں، شہرت جن کو مل جائے، ان کے اندر کبر آ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں میں جو کہتا ہوں نا، چونکہ لوگ اس کے چاہنے والے ہوتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں میں نالے والے ہوتے ہیں، وہ غلط بات بھی کہے لوگ اس کو واہ واہ کرتے ہیں، وہ کچھ فضول بات بھی کہہ دے لوگ اس کو واہ واہ کہتے ہیں، تو اندر ایک کبر آ جاتا ہے کہ میں چونکہ حق پہ ہوں، اس لیے سارے لوگ میرے ساتھ ہیں، یہ جتھا سارا میرے ساتھ ہے، میں جو بات کہتا ہوں ٹھیک ہے۔ تو وہ کہیں گے ہاں وہ تمہارا کبر کدھر ہے؟ دنیا میں بڑا اپنے آپ کو سچا سمجھتے تھے، آج وہ کدھر ہے تمہارا کبر؟ نہ تمہارا کبر تمہارے کام آیا، نہ تمہارے لوگ تمہارے کام آئے، نہ مال تمہارا کام آیا، کوئی کچھ تمہارا کام نہیں آیا۔ اگلی آیت اس سے بھی اہم ہے، اہؤلاء الذین اقسمتم، اب ان کے کبر کی وجہ سے یہ کیا کہتے تھے؟ اب مشرکین مکہ تو یہ بات سریعام کہتے تھے، آج کے زمانے میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، وہ صحابہ کرام کو دیکھ کر کہتے تھے یہ غریب غربا ہے، ان پر اللہ کی کوئی رحمت نہیں، اللہ کی رحمت تو ہم پر ہے، اللہ نے مال و متاع ہمیں دیا، کوٹھی بنگلے کاریں گاڑیاں۔ آج کے زمانے میں لوگ بعض اوقات یہ سوچتے ہیں یار میرے پاس تو سارا کچھ ہے، اس کے پاس کیا ہے؟ اگر اللہ اس سے راضی ہوتا تو اس کو بھی دے دیتا۔ یہ دنیا میں کنگال ہے، مصیبتوں کا مارا ہوا ہے، اس کا مطلب اللہ اس سے راضی نہیں ہے۔ یہ ایک عام بات ہے معاشرے کی، جو بیچارہ غریب مسکین فقیر ہو، گھر بار اس کے پاس نہ ہو، لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں اس پر اللہ کا کتنا عذاب ہے، اور چونکہ میرے پاس سارا کچھ ہے اللہ مجھ سے راضی ہے۔ مال و متاع ہونا، گھر بار ہونا، یہ اللہ کی رضامندی کی علامت سمجھ لی گئی ہے، اور جس کے پاس مال و متاع نہیں ہے اس پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ قرآن میں ہے من الذین آمنوا یضحکون، تو ایسے لوگوں پر یہ امیر کبر والے لوگ ہنستے تھے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو مشرکین مکہ تو قسمیں اٹھا دیتے تھے، اللہ کی قسم تمہیں کچھ نہیں ملے گا، قیامت ہوگی نہیں، اگر قیامت ہوئی تو قیامت کے دن بھی ہمیں سارا کچھ ملے گا، اگر ملنا ہوتا آج تم پر اللہ کی رحمت ہوتی، چونکہ آج تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہے تو وہاں پہ بھی اللہ کی رحمت نہیں ہوگی۔ تو
یہی وہ بات ہے، اہؤلاء الذین اقسمتم، اور یہ دیکھو سارے غریب غربا جن پر تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ لا ینالہم اللہ برحمہ، کہ اللہ کی ان پر کوئی رحمت نہیں ہوگی، دنیا میں کہتے تھے تم پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، لیکن آج دیکھ لو ادخلوا الجنہ، اللہ کی رحمت سے وہ جنت میں چلے گئے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کسی بھی انسان کا نام لے کر اسے جہنمی نہ کہیں۔ یہ اصحاب اعراف کہیں گے اور تم تو فلاں کا نام لے کر کہتے تھے تو جہنمی ہے، دیکھو آج وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہا ہے۔ تو کسی کا نام نہ لیں۔ ہاں ویسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں فلاں عمل جہنمی ہے، جہنمیوں والا کام ہے، بے نماز ہونا جہنمیوں والا کام ہے، زکوٰۃ نہ دینا جہنمیوں والا کام ہے، سود کھانا جہنمیوں والا کام ہے، لیکن ہم کسی کا نام لے کر جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ممکن اس نے توبہ کر لی ہو، کوئی نیکی کر لی ہو، اللہ نے معاف کر دیا، فاحشہ عورت نے کتے کے بچے کو پانی پلایا، اللہ نے معاف کر دی، تو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کو کوئی بھی ادا پسند آ سکتی ہے، تو نام لے کر کسی کو جہنمی نہ کہیں۔ تو وہ کہیں کہ تم تو قسمیں اٹھا کے نام لیتے تھے فلاں فلاں اللہ کی رحمت نہیں ہوگی، جنت میں جائیں گے، دیکھو یہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جا رہے ہیں، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، ان پر نہ خوف ہوگا اور نہ ان کو کوئی پریشانی ہوگی۔ تو بہرحال جنت اللہ کی رحمت سے انسانوں کو ملے گی، ہر انسان کو امید رکھنی چاہیے، اور کسی بھی آدمی کے بارے میں اس کا نام لے کر اسے جہنمی نہیں کہنا چاہیے، خواہ وہ آج کے زمانے کا ہو، خواہ وہ پچھلے کسی زمانے کا ہو، ٹھیک ہے نا۔ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے معاملات جو بھی ہیں، ہم ان کا نام لے کر انہیں جہنمی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں جس نے کلمہ نہیں پڑھا وہ تو جہنمی ہے، وہ تو قرآن کہتا ہے پکا جہنمی ہے، لیکن جس نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے بعد اس سے جتنے بھی گناہ ہو گئے اس کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔